الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ان آیات کے اندر توحید کا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ ایک اللہ ہی کی ذات پوری کائنات کے اندر تعریف کے اور عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس پر کیا دلائل ہے کہ زمین اور آسمان کو جس ذات نے پیدا کیا ہے، جس انداز سے پیدا کیا ہے، اس طریقے سے زمین اور آسمان کو کوئی نہیں بنا سکتا. اور دیکھ رہے ہیں کہ رات اور دن کی تبدیلی ہو رہی ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے. تو یہ رات کی تبدیلی، رات کا بدلنا، یہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے. رات اور دن اسی نے بنایا اور اسی کے حکم کے تابع ہو کر جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کبھی رات کو بڑھا دیتے ہیں، دن چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی دن بڑھاتے ہیں، رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی طریقے سے سمندر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے جہاز، کتنے وزنی جہاز کو پانی کے اوپر چلایا. پانی کے اوپر تو ایک ڈھیلا بھی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اتنے بڑے جہازوں کو کس نے ٹھہرایا. اور پھر لوگوں کے لیے سامان کو لاد رہے ہیں، ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف لوگ سامانوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو انسانوں کے نفع کے لیے. اور آسمان سے پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ نے نازل کیا اور اس سے جو ہے بے شمار زمین سے غلات نکالے، کھیتیاں اگائی. اور اسی طریقے سے بے شمار جانور زمین پر چل رہے ہیں. اور ہواؤں کا، فضاؤں کا چلنا، کبھی مشرق کی طرف سے، کبھی مغرب کی طرف سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے. تو ان سب کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور جب مخلوق کے اندر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عبادت کے لائق اور اگر مستحق کوئی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. مشرکین کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی کہ معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ان کے ذہنوں میں بات آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اس پر یہ دلائل پیش کیے گئے کہ دیکھو اللہ کی قدرت پہ غور کرو، یہ کوئی ہے اتنی بڑی طاقت اور قدرت کے لائق اس طریقے سے کائنات کے نظام کو بنا دے اور سجا دے. اگر نہیں ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے سجایا ہے اور کائنات کی
ایک ایک چیز جس کے قبضے قدرت میں ہے وہی ایک ہی معبود ہو سکتا ہے، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ بڑا مہربان ہے الرحمن، یہ پیچھے بھی آیا تھا، دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ہوگا اس پر رحم ہوگا، چاہے وہ اللہ کا فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو۔ الرحیم یہ خاص ہے قیامت کے لیے، یعنی مومنین کے ساتھ ہی رحم ہوگا، اللہ کے نافرمان مشرکین کے ساتھ وہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہے دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور پانی میں جس کو اتارا اللہ نے آسمان سے پھر جلایا اس سے زمین کو، اس کے مر گئے پیچھے، یعنی زمین خشک ہو گئی اور بارش کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا اور پھیلائے اس میں سب کے جانور، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ تابع دار ہے اس کے حکم کا، درمیان آسمان اور زمین کے، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو جو ذات اتنی بڑی قدرت اور طاقت کی مالک ہو تو وہی عبادت کی مستحق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ لیکن مشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے بندوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے کم درجے کے سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی اور اللہ کے بندوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ عبادت جو ہوتی ہے اور آدمی اللہ سے بڑھ کر کسی کو سمجھتا ہے تو محبت کے نتیجے میں سمجھتا ہے۔ جب محبت اللہ کی ذات پر کسی دوسری چیز کی غالب آ جاتی ہے، یعنی آدمی محبت کے اندر غلو کرنے لگتا ہے، تو اس وقت جس کے ساتھ محبت میں غلو ہوا ہے تو آدمی اس کو دوسری چیزوں سے بڑا سمجھے گا۔ تو مشرکین یہ مخلوق کی محبت میں غلو کرنے لگے، ان کو مخلوق سے زیادہ محبت ہو گئی اور اللہ سے محبت کم ہو گئی۔ اس کی بنیاد پر اللہ کو چھوڑ کر یہ مخلوق کی بندگی کرنے لگے۔ تو آدمی کو حد ہونی چاہیے، اس محبت کے حد میں رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھے گا تو پھر دوسرے کی محبت مغلوب ہو جائے گی۔ تو ہمیں انبیاء سے محبت کرنی ہے، فرشتوں سے محبت کرنی ہے، اور سب سے زیادہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، لیکن محبت کے ایک حد میں رہنا ہے۔ اس حد میں رہیں گے تو پھر کیا ہے، محبت کا صحیح استعمال ہوگا، لیکن محبت کے اندر غلو کر جائیں گے اور اللہ سے بھی زیادہ محبت کرنے لگیں گے تو پھر آدمی کے دل و دماغ میں، یعنی پھر وہ مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مشرکین کے ساتھ ہوا ہے، اللہ سے محبت تو ہے لیکن کم درجے کی رہ گئی، اور مخلوق کی محبت حد سے آگے بڑھ گئے محبت میں، اس لیے مخلوق کی بندگی انہوں نے شروع کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اور بعض لوگ ہوئے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر محبت ہے اللہ کی. ایمان والوں کو اللہ سے زیادہ محبت ہے اس لیے وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. تو کل قیامت کے دن جب مشرکین عذاب کو دیکھیں گے کہ یہاں تو سارا زور، ساری طاقت، ساری حکومت اللہ ہی کی ہے، یہاں تو معبودوں کی ہم جس کی عبادت کرتے تھے معبودوں کی نہیں چل رہی، یہاں تو ایک اللہ کی چل رہی ہے. تو اس وقت ان کو ایک حیرانی ہوگی، پریشانی ہوگی، اور ایک افسوس کریں گے، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم جس کی عبادت کرتے تھے ان کی تو کچھ نہیں ہے، ایک اللہ کا زور اور ایک اللہ کی طاقت. اور پھر یہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے، جن بندوں کی عبادت کرتے تھے، کل قیامت کے دن یہ اپنے تعلقات کو ان سے توڑ دیں گے اور انکار کر دیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. پھر ان کو اور بھی زیادہ افسوس ہوگا کہ ہائے اب دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم بھی ان سے تعلقات کو اپنے ختم کر دیں گے. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے، کہ جو ان کے پیرو ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب اور منقطع ہو جائیں گے کہ سب علاقے، سب تعلقات. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا، تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے، الگ ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے. اسی طرح پر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو، پھر اپنے اعمال سے یہ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے ہم کیا کر گئے، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے نار سے.